سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس ہمارے شباہت بھائی کے والدین کے لیے، بشارت حسین صاحب، کشوری فاطمہ، اختر حسین اور کنیز فاطمہ کے لیے۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمارے شباب بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور اس کے علاوہ جن مرحومین کے لیے فاتح پڑھی گئی ان سب کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے، ہم سب کو عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 30 ہے اور آیت کا نمبر بھی 30 ہے۔ ارشاد قدرت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ذالک الدین القیم، یہی اصلی دین ہے، مستحکم دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ غور کیجئے گا، یہ جو بات کہی گئی فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی توجہ دین کی طرف قائم رکھنا یکسوئی کے ساتھ۔ دین پر عمل کرنا اور ہے، دین پر توجہ رکھنا اور ہے، یکسوئی اور ہے۔ نہ میرا دین بگڑے نہ میری نسل کا دین بگڑے۔ اور جو ورثہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اہل بیت کو ملا، اہل بیت سے بزرگان کو ملا، ہمارے اسلاف کو ملا، وہ مٹنے نہ پائے، دنیا میں کہیں رہیں، آزاد ہیں۔ اور میں نے بات عرض کی تھی کہ اس وقت جس سرزمین پر آپ حضرات زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر مذہب کے سلسلے میں آزادی ہے۔ اب اگر یہاں بھی کوئی شخص
اپنے مذہب پر عمل نہ کرے، اپنی نسل تک دین کو نہ پہنچائے، تو قصور کس کا؟ رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرے گا؟ ماضی میں بنی امیہ کے دور میں رہنے والے، بنی عباس کے دور میں رہنے والے، عثمانیین کے دور میں رہنے والے عذر پیش کر سکتے کہ پالنے والے ہماری جان کو خطرہ تھا، ہم کیا کرتے؟ نہ ہم خود دین کی پابندی کر سکتے تھے، ہاتھ کھلا ہوا ہے تو اعتراض ہے، سجدہ ہے تو اعتراض ہے، ہمارے رسوم مذہبی پر اعتراض ہے، ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے اس دور کا انسان یہ عذر پیش کرے تو قابل قبول ہو سکتا، مگر آج کا انسان یہ عذر پیش کرے تو ہرگز قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں۔ یاد رکھیے دین کیا ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ آپ دیکھیں یہ دین کا فریضہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے معاشرے کے افضل ترین افراد کا انتخاب کیا، ایسے افراد جو خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، رفتار میں شائستہ، گفتار میں پسندیدہ، ہر اعتبار سے اٹریکشن کے جو پہلو ہو سکتے ہیں سب جمع کرتے ہیں، اور ان کو ایک ٹاسک دیا، ایک ذمہ داری دی کہ ہمارا پیغام پہنچا دو، اور اس سلسلے میں جو زحمت برداشت کرنی پڑے کرو۔ اور ان ہادیان برحق نے ہر زحمت برداشت، گالیاں سنی، ناسزا کلمات سنے، پتھر مارے گئے، برداشت کیا۔ آپ دیکھیں ان انبیاء کی قوت قلب کا اندازہ کیجیے، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، چھٹی کے شب شاید 2-4 منٹ آپ کا زیادہ لے لوں، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان کی قوت قلب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جن ہستیوں کو ہم اپنے دین کا ذمہ دار بنایا وہ قلب کے اعتبار سے اتنے مضبوط تھے کہ تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا، الہی نمائندہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ اندازہ فرمائیں، ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ مثلا میں رضویہ میں کوئی 30 سال سے رہتا ہوں، بہت عرصہ تک نماز نہیں پڑھائی، اب مصروفیات میں سے نہیں پڑھاتا، لیکن میں گھر سے نکلوں جو بھی شخص ملے گا احترام سے پیش آئے گا، محبت سے پیش آئے گا، سلام، مزاج پرسی، یہ وہ جو معاشرتی آداب ہے۔ اگر میں کسی روز گھر سے نکلوں اور ہر شخص کی نگاہوں میں ایک نفرت پاؤں تو وہ دن میرا کتنا سخت ہوگا۔ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا مگر نفرت کی نگاہ سے دیکھا تو میرا دن کتنا سخت ہو جائے۔ اگر ایک ہفتہ اسی طرح گزرے کہ میں گھر سے نکلوں ہر شخص کی نگاہ میں ایک نفرت، تو میں اندر سے کتنی گھٹن محسوس کروں گا اور سوچوں گا بھائی اس محلے کو چھوڑ دو، جبکہ نہ کسی نے پتھر مارا، ناسزا کلمات کہے، صرف نگاہوں کی نفرت انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ ان انبیاء پر غور کریں جو نہ صرف نگاہوں کی نفرت برداشت کرتے تھے، دشنام ترازی برداشت کرتے تھے، پتھر برداشت کرتے تھے۔ خصوصاً میں سوچتا ہوں جناب نوح کی زندگی پر 950 برس مدت تبلیغ ہے، مدت تبلیغ ہے، اور اس میں گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوح کے پیچھے لگاتے کہ جہاں سے گزرے شور مچاؤ تاکہ کوئی ان کی بات نہ سنے۔ مثال دینا اچھا نہیں ہے، لیکن
جس طرح کسی بستی میں کوئی دیوانہ آ جائے اور بچے اس کے پیچھے لگ جاتے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ معاشرے کے لوگ بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے کہ ساتھ شور مچاؤ، جیسے گویا نعوذ باللہ ایک دیوانہ داخل ہو گیا ہے، تاکہ یہ بات کرے کوئی سنے نہیں اس شور کے اندر۔ اب غور کیجیے ایک بات اور اسی سلسلے میں، بس بعض اوقات انسان کی گھر کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے، دفتر میں مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی دفتر کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے، گھر میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں گھروں کے جھگڑے نہیں جانتا ہوں، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد وعلی۔ مثالاً کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے گا، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد وعلی۔ فرض کیجئے میں اپنے ہی کو کہنا چاہیے، میں گھر میں زندگی گزارتا ہوں اور گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہے۔ جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں کا باس انتہائی بد مزاج، ہر بات میں مین میخ نکالتا ہے کہ ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، یہ پیپر ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا، سارا دن تنگ کرتا۔ مگر گھر میں بہت خوشگوار ماحول ہے، بیوی بھی فرما بردار، بیٹی بھی بہت نیک، سب ماحول اچھا۔ تو انسان، میں اس دفتر کی سختی کو برداشت کروں گا کہ بھائی کیا کروں، رزق یہیں پہ لکھا ہوا، اسی سخت انسان کے ساتھ میں کیا کروں، برداشت کروں گا۔ گھر تو ماحول میرے بہت اچھا، کام کیا، گھر پہنچا بہت سکون سے، بیوی بھی بہت خوش مزاج ہے اور بچے بھی فرما بردار ہیں، بہت اچھی زندگی گزار، اس کو برداشت کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے رزق کا راستہ ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو، دفتر کا ماحول میرے انتہائی خوشگوار، باس بھی بہت اچھا، ساتھی بھی بہت اچھے، کام بھی بہت اچھا میرے منشا کے مطابق، لیکن گھر میں بیوی چڑچڑی، بچے نافرمان، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بھائی وہ جتنا وقت میرا آفس میں گزر جائے بہت اچھا ہے، گھر کم وقت کے لیے جاؤں، کھاؤ پیو سو جاؤں، صبح اٹھوں آفس چلے، یہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے آفس کے معاملات بھی خراب، گھر کے معاملات بھی چوپٹ، آفس میں باس انتہائی بد مزاج، ساتھی انتہائی نالائق، سارا دن ان کے ساتھ بک بک جھک جھک، مصیبت، آفس سے گھر آئے بیوی بد مزاج، بیٹا نافرمان، کتنی زندگی تلخ ہوگی، نہ وہاں چین نہ یہاں چین۔ غور کیجئے، جناب نوح کی زندگی یہی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی دشنام ترازی کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بچوں کو پیچھے لگا دیتا ہے کس کے شور، محلہ مخالف، سوسائٹی مخالف، حاکم وقت مخالف، معززین مخالف، گھر میں آتے ہیں بیوی مخالف، بیٹا مخالف، اور مدت تبلیغ ہے 950 برس۔ کتنا بڑا جگر چاہیے، کتنا بڑا جگر چاہیے کہ معاشرے کی تمام ایذا رسانیوں کو برداشت کرے، گھر کے اندر کی مصیبتوں کو برداشت کرے، اور یہ مدت ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، 950۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پیغام الہی کو کیا عظمت حاصل ہے کہ یہ نبی خدا ہر اذیت برداشت کر رہا ہے تاکہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ اچھا، اس پیغام کی روح کیا ہے؟ دین کیا چاہتا ہے؟ ہم مصلی لیں، بیٹھ جائیں، صبح کی نماز پڑھی، پھر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ پڑھ لیا قرآن، پھر تحفۃ العام لے لی، 1 گھنٹہ اس میں خرچ کر دیا، پھر وظائف الابرار لے لی، اس میں 1 گھنٹہ خرچ کر دیا،
پھر بغیر ناشتہ کر کے پھر آگے مصلی پر. اب تسبیح ورد ہو رہا ہے. ہمارے کراچی میں ایک صاحب ہے جن کے پاس 700 دانے کی تسبیح، وہ پڑھے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا. اب کھانا کھایا یا نماز پڑھی پھر لگ گئے. شریعت یہ چاہتی، شریعت یہ چاہتی. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ ولا من ترک آخرتہ لدنیا بل منا من اخذ من ھذا ومن ھذا. فرماتے ہیں وہ شخص بھی ہمارا نہیں ہے، وہ شخص بھی ہمارا نہیں ہے جو آخرت کی فکر میں دنیا کے فرائض کو بھول جائے. بس مصلی ہے، بس نمازیں ہیں، بس تلاوت ہے، بس قرآن. لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کی فکر میں دنیا کے فرائض کو بھول جائے. ولا من ترک آخرتہ لدنیا، نہ وہ ہمارا ہو سکتا ہے جو دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول جائے. دونوں ہمارے نہیں. ہمارا کون ہے؟ بل منا من اخذ من ھذا ومن ھذا. ہمارا سچا چاہنے والا وہ ہے جو دنیا کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوارتا ہے. اور اس کے لب پر دعا یہ ہوئی ہوتی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پالنے والے میری دنیا کو بھی سنوار دیں، میری آخرت کو بھی سنوار دیں. وقنا عذاب النار، مجھے آتش جہنم سے بچا لے. تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہماری یہ زندگی بھی سنور جائے، وہ زندگی بھی سنور جائے. انسان کو اس کائنات میں پیدا کرنا بے مقصد نہیں ہے. بہترین صفات سے آراستہ کیا. یوں تو اس نے پوری کائنات کو بنایا، کروڑوں کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، ہر کہکشاں میں کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنی دنیایں آباد ہیں. یہ غیر معمولی موضوع. لیکن کسی شے کی تخلیق پر قدرت نے ناز کا انداز نہیں اختیار کیا. ناز کا انداز ہے. پاک ہے وہ ناز اللہ جس نے سمندر پیدا کر دیا، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیارے پیدا کر دیے، پاک ہے وہ اللہ جس نے کواکب پیدا کر دیے، پاک ہے وہ اللہ جس نے یہ نظام شمسی پیدا کر. کسی موقع پر نہیں کہا. ہاں جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. پاک ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. درود پڑھ لیجیے محمد. اور پھر اس انسان کو اس نے اتنا معزز بنایا، اسے حسن ظاہر بھی عطا کیا، شرف باطن بھی عطا. حسن ظاہر کے لیے ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا. حسین ترین پیکر انسان کا، کسی مخلوق کا ایسا حسین پیکر. تو یہ حسن ظاہر کا تذکرہ، کہیں شرف باطن کا تذکرہ. تو ارشاد ہوا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے بنی نوع انسان کو معزز بنایا، انہیں خشکی و تری میں سواری سواری تو. یہ انسان کائنات میں سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے اپنی قوت عقل کے بنا، جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان شاید کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا العقل ما عبدہ بالرحمن واکتسب به الجنان. عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ عقل انسان کے لیے سب سے قیمتی شے اللہ کی عطا کرتا ہے. تمام مخلوقات پر انسان کو جو برتری حاصل ہے اسی قوت عقل کی بنا.
ورنہ جانور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، سارے امور جو انسان انجام دے رہا ہے ان میں بیشتر میں حیوان شریک ہیں، لیکن انسان کا امتیاز اس قوت عقل کی بنا پر، اور اسی قوت عقل پر انسان کا فیصلہ بھی ہوگا۔ کسی انسان کو مالک نے اس دنیا میں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں رکھی جو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ ہو۔ عقل کا فیصلہ بھی یہ کہ جس انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہو اتنی ہی ذمہ داری دینی چاہیے، اور آپ دیکھیں اسی لیے تکالیف کی صورت میں ذمہ داری گھٹتی جاتی۔ ایک انسان ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، طاقت نہیں رہی بیٹھ کے پڑھو، مزید طاقت نہیں رہی کروٹ لے کے پڑھو، اور طاقت نہیں ہے چت لیٹ کے پڑھو، اور طاقت نہیں ہے زبان نہیں رہی ہے اشارے سے پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد کی جا سکتی ما لا یطاق، جو اس کی طاقت سے باہر، طاقت سے باہر۔ اب غور کیجئے، عقل کا فیصلہ ہے کہ نتیجہ عمل کے مطابق ہوگا۔ میں اگر یہاں سے نیو یارک جانے والی ٹرین پر بیٹھوں تو مجھے نیو یارک تو پہنچا سکتی ہے، شکاگو نہیں پہنچا سکتی۔ منزل وہی ملے گی جس کا راستہ اختیار کیا ہوگا، منزل وہی ملے گی جس کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ قرآن کا ایک لفظ ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان پر راہ کو واضح کر دیا، یہ جنت جانے والا راستہ ہے یا جہنم جانے والا راستہ، یہ نجات کا راستہ، یہ ہلاکت کا راستہ، ہم نے راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے شکر گزار بن کر رہے یا کفران نعمت کرتا رہے۔ اجل فرج، دیسی آدمی ایک دیسی سے مثال عرض کرو، دیسی آدمی ہو نا تو ایک دیسی سے مثال عرض کرو۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے غلے اگاتا ہے اور ہزاروں برس اگا رہا، بازار میں سینکڑوں قسم کے غلے ہیں، بلکہ ایک ایک غلے کی بہت ساری قسمیں، چاول بہت قسمیں ہیں، گندم بہت ساری قسمیں، دال بہت ساری قسمیں، چنا بہت ساری قسمیں۔ ان میں بعض ایسے غلے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، جیسے جو اور گیہوں، سائز نزدیک، ذائقہ نزدیک، استعمال نزدیک، فصل کے لیے زمانہ ایک جیسا چاہیے، زمین ایک جیسی چاہیے، آب و ہوا ایک جیسی چاہیے، اتنی قربتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو کی کاشت کرے اور گیہوں برآمد ہو، نہ یہ ممکن ہے کہ انسان گیہوں کی کاشت کرے اور جو برآمد ہو جائے۔ کوئی آپ سے کہے کہ جناب اس سال میں نے اپنے کھیت میں بہت خراب قسم کی گندم کی بیج ڈالی ہے، اس سے یہ امید نہیں ہے کہ گندم نکلے گا، کیونکہ بیج بہت خراب ہے، شاید اس سے جو نکل آئے۔ تو آپ ہنسیں گے کیا بات کر رہا ہے، یا تو بیج خراب ہو جائے تو کچھ نہیں نکلے، تو جو سے گیہوں کیسے نکلے گا؟ یا کوئی کہے کہ جناب میں نے اس سال اپنے کھیتی کے اندر جو کی بہت عمدہ قسم کی بیج ڈالی، اتنی عمدہ ہے کہ اس سے گیہوں نکلے، ذہن انسانی قبول نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ کہ جناب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو بیج آپ ڈالیں وہ ضائع ہو جائے، یا اس بنا پر کہ زمین قابل کاشت نہیں تھی، یا پانی کی ضرورت ہے آپ نے پانی نہیں دیا، کھاد کی ضرورت تھی کھاد نہیں دی، جو اس کے ضروری اسباب تھے فراہم نہیں کیے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی بیج ڈالے اس سے کوئی پودا نہ نکلے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کی بیج ہو اور اس سے گیہوں نکل جائے، یا گیہوں کی بیج ہو اس سے جو نکل جائے، ناممکن۔ اگرچہ یہ ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، سائز نزدیک، ذائقہ نزدیک، استعمال نزدیک، ایک جیسا زمانہ چاہیے، ایک جیسی زمین چاہیے، ایک جیسی آب و ہوا چاہیے۔ جب اتنی قربتوں کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ انسان جو کی کاشت کرے گیہوں برآمد ہو، یا گیہوں کی کاشت کرے جو برآمد ہو، جب اتنی قربتوں کے باوجود ناممکن ہے
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ببول کی کاشت کرے گلاب برآمد ہو جائے؟ نہ یہ ممکن نہ وہ ممکن۔ اب غور کیجئے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بیج یہاں ڈالنی ہے، فصل وہاں لینی ہے۔ اے بندگان خدا، اگر تمہارا تجربہ یہ ہے کہ جس چیز کی بیج ڈالتے ہو فصل اگر اگے گی تو اسی کی اگے گی، جب دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ تم جو کی کاشت کرو اور گیہوں برآمد ہو جائے، تو آخرت میں کیسے ممکن ہے کہ تم دنیا میں زندگی معصیت کاروں کی گزارو، جزا اطاعت گزاروں کے مل جائے؟ نہ یہ ممکن نہ وہ ممکن۔ درود پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ انسان کو اختیار ہے، جو چاہے کرے، لیکن نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہو سکتے۔ معصیت کی زندگی ہے تو اس کا انجام، اطاعت کی زندگی ہے اس کا انجام۔ اب بات آ گئی تو ایک بات اور کر دوں، غور کیجیے، چونکہ اس کا نظام رحمت پر مشتمل ہے، قدرت کا سارا نظام رحمت پر مشتمل ہے، اور ہر انسان سے مطالبہ ہے کہ دن میں کم از کم 60 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرو۔ ہر انسان سے مطالبہ ہے دن میں کم از کم 60 مرتبہ، کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرو۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب آپ یہ 60 مرتبہ کہاں سے لے آئے؟ درود پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ مگر آئی ول ریپیٹ، میں اس کی بات کو دہراؤں گا کہ ہر انسان پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ دن میں کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرو۔ سامنے کی بات، نماز جو انسان پر کم از کم فرض ہے وہ روزانہ 5 ہے، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ کم از کم روزانہ واجب ہے۔ کبھی اس کے بعد علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے جنازہ آ گیا ایک نماز واجب ہو گئی، سورج گرہن لگ گیا ایک نماز واجب ہو گئی، زلزلہ آ گیا نماز واجب ہو گئی، میں نے قسم کھا لی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو قسم کھانے سے نماز واجب ہو گئی، بڑے بیٹے پر باپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں واجب ہو گئی۔ تو یہ سب واجب ہو سکتی ہیں، لیکن کم سے کم جو واجب ہے 5، صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، 17 رکعت۔ ان میں سے ہر نماز کی ابتدائی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے، تو 10 رکعتیں ایسی ہیں جس میں سورہ الحمد بھی پڑھنی ہے اور دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائے آپ، 10 سورے، 10 رکعتیں ایسی ہیں جن میں 2 سورے پڑھنا لازمی، اور ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی۔ وہ بغیر بسم اللہ والے اور ہیں، وہ ہیں بغیر بسم اللہ والے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو ہمارے یہاں 10 رکعتوں میں 20 سورے، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ لازمی، اور ہر بسم اللہ میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم، رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان، رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان۔ جب آپ نے 20 مرتبہ بسم اللہ پڑھی تو در حقیقت 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کیا، تو 40 مرتبہ تو بسم اللہ کے ذریعے۔ اب کوئی نماز سورہ الحمد سے خالی نہیں ہو سکتی،
سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ جو چاہیں پڑھیں، سب سے چھوٹا سورہ انا اطعنا پڑھیں یا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ پڑھیں، یہ ہمت پر ہے آپ کی، مگر صبح کی نماز میں ہمت مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے سورہ ختم ہونے سے پہلے سورج صاحب سامنے آ چکے ہوں گے۔ درود پڑھ لیں محمد والے ہوں۔ تو دوسرے سورہ میں اختیار ہے، مگر سورہ الحمد میں اختیار نہیں ہے۔ یہ سورہ الحمد تو لازماً پڑھنا ہے 10 رکعت میں 10 مرتبہ، اور ہر سورہ الحمد میں مزید 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے اور ہر الحمد میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان، تو بسم اللہ کے ذریعے 40 مرتبہ رحمت کا اعلان کیا، سورہ الحمد کے ذریعے 20 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان، تو کم از کم 60 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان روزانہ کریں۔ اب نوافل پڑھے تو مزید ہیں، مستحبات پڑھے اور ہیں، کچھ اور نمازیں پڑھ لی تو اور بڑھ گیا، مگر 60 مرتبہ تو کم سے کم۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غور کیجئے، یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت کا نتیجہ، ہمارا اپنا وجود بھی اس کی رحمت کا نتیجہ۔ ہم میں سے کس کا قرضہ تھا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے؟ کسی کا قرضہ نہیں تھا، یہ رحمت اس کی جو اس نے ہمیں بھیج دیا۔ تو غور کیجئے، اس رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت نتیجہ ہے۔ ایک انسان گناہ کا ارادہ کر کے چلتا ہے، گناہ میں کامیاب نہیں ہوا، دوسرا انسان نیکی کا ارادہ کر کے چلتا ہے، اس نیکی بھی کامیاب نہیں۔ مثلا اتوار کا دن چھٹی کا دن تھا، ایک شخص بیمار ہوا تھا اور اس بیماری میں بالٹی مور کے کسی شخص نے اس کو بہت ستایا تھا۔ یہ بالٹی مور کے کوئی صاحب برا نہ مانیں گے، درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ بہت ستایا تھا، سوچا کہ آج چھٹی ہے، چلو اس سے انتقام لے کے آئیں گے۔ گیا، اس کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا، واپس آ گیا۔ دوسرا شخص، اس نے سوچا کہ بالٹی مور میں ایک بیوہ رہتی ہے، میں جاؤں اس کی کچھ مدد کر کے آؤں۔ یہ بھی گیا، پتا چلا کہ وہ بیوہ کسی کے ساتھ اپنے کسی عزیز کے پاس چلی گئی، یہ بھی واپس آیا۔ سفر ایک جیسا دونوں نے کیا، وقت دونوں کا خرچ ہوا، پیسہ بھی ایک جیسا خرچ ہوا، دونوں جس مقصد سے گئے تھے اس میں ناکام واپس آئے۔ جو انتقام لینے گیا تھا وہ بھی ناکام، جو مدد کرنے گیا تھا وہ بھی ناکام۔ اب اللہ کی رحمت کا نظام دیکھیے کہ جو انتقام کے ارادے سے گیا تھا اس کے نام عمل میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، اسی کہ جس برائی کے ارادے سے گیا تھا اس برائی اس نے کی نہیں، تو جب برائی کی نہیں تو لکھی کیسے جائے گی؟ لیکن جو نیکی کے ارادے سے گیا تھا اس نے جتنے قدم بھی اس راہ میں اٹھائے ہیں ہر قدم پر نیکی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی بات کو ذرا اور غور کیجیے، جو برائی کے ارادے سے کہیں جائے اور برائی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور جو نیکی کے ارادے سے کہیں جائے وہ بھی اپنی نیکی میں کامیاب ہو جائے۔ یہاں بھی عجیب رحمت کا نظام، برائی ایک کی ایک لکھی جائے گی، نیکی ایک کی 10 لکھی جائے گی۔ یہ نیکی جو ایک کی 10 لکھی گئی یہ مٹائے مٹ نہیں سکتی، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نیکی جو ایک کی 10 لکھی گئی یہ مٹائے مٹ نہیں سکتی، لیکن وہ برائی جو ایک کی ایک لکھی گئی ہے وہ بھی مٹ سکتی ہے، توبہ سے مٹ سکتی ہے، استغفار سے مٹ سکتی ہے، شرمندگی سے مٹ سکتی ہے، رحمت پروردگار سے مٹ سکتی ہے، شفاعت معصومین سے مٹ سکتی ہے۔ اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ سورہ نساء میں ایک آیت ہے اور عجیب آیت ہے، جناب ابن عباس کہا کرتے تھے کہ
قرآن مجید کی یہ آیت ہر پریشان حال انسان کو تسلی دینے والی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما یفعل بعذابکم لئن شکرتم، اے بندو اگر تم شکر گزار رہو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا پڑی ہے؟ درود پڑھ لے محمد علیہ۔ شکر چاہتا ہے، اور اس شکر کی بھی عجیب بات ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلیں۔ بات آ گئی شکر کی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، صبر بھی ایک کمال ہے، شکر بھی ایک کمال ہے۔ مصیبت پڑے دل کو مطمئن رکھیں، یہ صبر ہے، یہ بھی کمال ہے۔ نعمت ملے اللہ کی تعریف کریں، یہ شکر ہے، یہ بھی کمال ہے۔ تو صبر بھی کمال ہے اور شکر بھی کمال ہے، مگر فرق یہ ہے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم جب کہتے ہیں کہ خاندان رسالت خصوصاً مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقابلہ عام انسانوں میں کیا انبیاء میں نظر نہیں آتا، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک منزل سامنے رکھیے، ایک امتحان جناب اسماعیل کو دینا پڑا، وہ کیا تھا؟ سورہ صافات میں تذکرہ موجود ہے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب کو بیٹے سے بیان کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں خواب میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر، فانظر ماذا ترى، بیٹے تو بتا تیری کیا رائے؟ کیا کمال ہے، باپ کا بھی کمال ہے، بیٹے کا بھی کمال۔ باپ یہ خواب دیکھتا ہے پریشان نہیں ہوتا، بیٹے سے تذکرہ کرتا ہے، بیٹا مایوس نہیں ہوتا، کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ انجام دیں، آپ مجھے صابر پائیں گے، صابر پائیں گے۔ تاریخ آئی 10ویں ذی الحجہ کو جناب ابراہیم لے گئے اسماعیل کو مینا کے میدان میں، زمین پر لٹا بھی دیا، آنکھوں پر پٹی بھی لپیٹ لی، حکم خدا کے مطابق زمین پر لٹانے کے بعد چھری چلا دی۔ اس کے بعد جب محسوس کر لیا کہ خون بہہ گیا تو آنکھیں کھولی تو دیکھا بیٹا زندہ موجود ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ پالنے والے تو نے تو بیٹے کی قربانی مانگی تھی، بیٹا تو زندہ ہے۔ جواب آیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تمہارا امتحان اتنا ہی تھا کہ بیٹے کو لٹا دو، چھری چلا دو۔ تو جناب اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا، تاریخ نے ثابت کیا امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے آپ؟ جناب اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ دمبا ذبح ہوا، اسماعیل بچ گئے۔ شب ہجرت مولائے کائنات کے لیے بستر رسول پر امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ امتحان قتل کیسے تھا؟ جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو اللہ کے طرف سے حکم ملا کہ میرے حبیب مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ تمام کفار و مشرکین نے طے کیا ہے کہ آج کی رات ہر قبیلے کا ایک جوان آپ پر اس طریقے سے حملہ کرے کہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور سارے قبیلے شریک ہوں تاکہ خاندان بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔
اس موقع پر پیغمبر نے مولا کو بلایا، یا علی مجھے حکم ہے کہ میں آج کی شب ہجرت کر جاؤں، میرے گھر کے ہر طرف کفار و مشرکین تلواریں لیے کھڑے ہوں گے مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے، علی کیا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ گے؟ مولا نے فرمایا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی، یعنی خطرہ جانے والے کے نہیں تھا، سونے والے کے لیے تھا، مگر مولا کو جو فکر ہے وہ ذات رسالت کی ہے، اسی کا اپنے بارے میں پوچھتے تو نفس رسول کیسے قرار پاتا؟ مولا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ اب غور کیجئے مولا کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں سجدہ، مورخ لکھتا ہے فسجدہ للہ شکرا، مولا نے سجدہ شکر ادا کیا، وہذہ اول سجدۃ سجد للہ شکرا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا۔ اب دنیا غور کرے، اسماعیل کے لیے بھی امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ شب ہجرت مولا کائنات کے لیے بستر رسول پر امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا، مگر کتنا فرق ہے نبی اور ولی میں۔ نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا، مولا نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ امتحان قتل وہاں بھی ہے، امتحان قتل یہاں بھی، مگر اس امتحان قتل کو وہ مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ نعمت سمجھ رہے ہیں۔ اور علی کی ذات تو ایک غیر معمولی ذات۔ سورہ رات کی آخری آیت، اور اس پر غور کیجئے کیا عجیب آیت، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک صاحب علم کتاب کافی ہے۔ اور یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ قرآن نے سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ پیش کیے، ایک اپنی ذات کو پیش کیا، ایک مولا کو پیش کیا، یعنی پیغمبر کی رسالت کی گواہی صرف علی دے گا، عرش والا بھی علی، فرش والا بھی علی۔ دونوں گواہ علی ہیں، عرش والا گواہ بھی علی، فرش والا گواہ بھی علی۔ اور شان یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا پورا علم موجود ہے۔ اس کتاب الہی کے علم کی طاقت کیا ہے؟ سورہ نمل میں جناب سلیمان کے واقعات کا بہت تذکرہ، بہت تفصیل سے، کہ قدرت نے جناب سلیمان کو جو سلطنت دی تھی وہ تمام روئے زمین، بڑا جاہو جلال، بڑا جاہو جلال، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ نے غیر معمولی اختیارات دیے اور غیر معمولی احترام دیا۔ کیسا احترام؟ جب جناب سلیمان کو اپنے گھر سے کہیں جانا ہو تو یوں تو سارے لشکر ساتھ چلتے تھے، پرندوں کو حکم تھا
کہ سارے پرندے اپنے پروں کو جوڑ کر چھتری بنائیں تاکہ سلیمان کے سر پر دھوپ نہ پڑے. اور اس میں یہ حکم تھا کہ ہر پرندے کی جگہ معین ہے. یہ کبوتر ہے، اس کے برابر میں فاختہ ہے، پھر مینا ہے، پھر کوئی اور جانور ہے. یہ سب پر کو جوڑ کے چلیں گے. اور اگر کوئی پرندہ غائب ہو تو کوئی دوسرا پرندہ اس کی جگہ کو پر نہیں کرے گا، جگہ خالی رہے گی تاکہ پتہ چل جائے آج کون پرندہ غائب ہے. کون پرندہ غائب. ایک روز چلے، یہ سب قرآن ہے، ایک روز چلے تو جناب سر پر دھوپ پڑی. چونک کے دیکھا یہ دھوپ کیسے پڑی، کون غائب ہے؟ دیکھا ہدہد غائب. چونکہ کسی اور کو پرندے کی اجازت نہیں تھی کہ اس جگہ کو پر کرے، اسے کی جگہ خالی نہیں. فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے ہدہد نہیں نظر آتا. اب غور کیجئے، فرماتے اگر وہ اپنے غائب ہونے کی معقول وجہ پیش نہیں کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا. گویا نبی کی بزم اتنی محترم ہے کہ پرندہ بھی بغیر اجازت چلا جائے تو واجب القتل ہو جائے. تو اگر سلیمان جیسے نبی کی بزم کو چھوڑ کر جانے والا واجب القتل ہو جائے تو خاتم الانبیاء کی بزم کو چھوڑ کر کرنے والا کس سزا کا مستحق ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہ تو حضور کے پہلو میں سو رہے ہیں، بہت شاندار لوگ. کل اس پر بھی بات کروں گا. درود پڑھ لیں محمد. کل اس پر بھی ایک خصوصی بات کروں گا قرآن کی روشنی میں کہ یہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کی کیا شان ہے، وہ کل کے لیے. تو جناب اب وہ دیکھا حدود کہاں ہے. تھوڑی دیر میں حدود آ گیا. پوچھا بھائی کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں سفر سیر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی تھی اور وہ اللہ کو نہیں مانتی. اچھا، میرے دور حکومت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اللہ کو نہ مانے؟ یہ میرا خط لے جاؤ، خط لے جاؤ، اسے خط کو پیش کرو اور اسے کہو کہ اللہ پر ایمان لے. پوری زمین پر اللہ کا نام لیا جا رہا، تم کیوں نہیں اللہ کا نام؟ اللہ کا نام، یہ خط لے جاؤ. خط لے گیا حدود. بلقیس نے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد طے ہوا کہ بھائی یہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو تحفے بھیج دیے جاتے ہیں، تو کچھ تحفہ بھیج دیا. جناب سلیمان نے تحفے دیکھے. ایمان لانے کی کوئی بات نہیں، تحفے میں کیا کروں گا؟ اس کے 10 گنا تحفہ اضافہ کر کے واپس بھیج اور کہلوا دیا کہ اب میں اپنا لشکر لے کے آؤں. اب حکم خدا ہوا کہ سلیمان اپنی طاقت دکھانے کے لیے بلقیس کا تخت پہلے منگوا لو. مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب سلیمان کا نمائندہ پہنچا تخت بلقیس کو لانے کے لیے تو اس نے اشارہ کیا اور تخت یوں فضا میں آیا. یہاں پر ایک جملہ ہے، جناب سلیمان نے اعلان کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس حاضر کر رہا. جناب سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں. تخت بلقیس کہاں تھا؟ یمن میں.
بیچ میں 700-800 میل کا فاصلہ. اعلان کرتے ہیں کون ہے تخت بلقیس کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت پیش کر دوں گا. دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت پیش کر دوں گا. اب دربار کتنی دیر چلتا ہے؟ 2-4 گھنٹے چلتا ہے. لیکن ابھی یہ گوارا نہیں تھا، یہ جاہو جلا لے، یہ گوارا نہیں تھا کہ 3-4 گھنٹے لگ جائیں. وہاں پر الفاظ ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں. جناب سلیمان کی پلک جھپکی اور سامنے تخت موجود تھا. اب غور کیجئے، کتاب الہی کا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ چشمے زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے لا کر فلسطین میں پیش کر دیتا، تو جس علی کے پاس کتاب الہی کا پورا علم موجود ہو. وہ اگر چشمے زدن میں سینکڑوں میل کے فاصلے طے کر لے تو تعجب کیا ہے؟ مولا کا ایک مشہور جملہ ہے، سب کا جانا پہچانا، کہ مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. ایک صاحب تھے بنی عباس کے دور میں، ان کے ذہن میں کچھ خناس سوار ہوا کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں بھی کچھ جانتا ہوں. ممبر پر تشریف لائے، لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو امیر المومنین نے بات کہی تھی یہ کوئی خاص بات نہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، پوچھو مجھ سے. تو وہ جو چپڑقناتی قسم کے انہوں نے کوئی نہ کوئی سوال حساب اپنے حساب سے کرنا شروع کیا. یہ جہاں پر باتیں کر رہے تھے مجمع سے دور ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی. اس نے کہا جناب قاضی صاحب یا مولانا صاحب جو بھی، اس نے کہا مفتی صاحب ایک سوال میرا بھی ہے. ہاں ہاں پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ یہ فرمائیے جب خلیفہ ثالث کا مدینے میں انتقال ہوا، علی مدینے میں موجود تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھی. جناب سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا اور علی چشمے زدن میں مدائن پہنچ گئے. تو آپ کے حساب سے تو دونوں صحابی، مگر علی نے یہ فرق کیوں کیا؟ ایک کا جنازہ شہر میں موجود ہے، نماز نہیں پڑھی، دوسرے کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا فاصلہ بغیر وقت کا طے کیا. تو آپ کے حساب سے دونوں صحابی، مگر علی نے یہ فرق کیوں کیا؟ اب ان کے سمجھ میں نہیں آیا میں جواب کیا دوں. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ایک کو قابل نماز سمجھا اور دوسرے کو قابل نماز نہیں سمجھا. کہنے لگے اے خاتون تو یہاں آئی کیسے؟ تو یہاں آئی کیسے؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اگر شوہر سے پوچھ کے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت. انہوں نے سوچا کہ جناب لعنت بھیج کے میں نے کام تمام کر دیا. نہیں، پوری لعنت یہ ہوگی غصب فتق کے غاصبوں پر، سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والوں پر، محسن کو شہید کرنے والوں پر، مولا کے خلاف آنے والے منحوس پر،
مولا کے خلاف آنے والی منحوسہ پر تو کہنے لگے کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئیے تو اس پر لعنت، شوہر سے پوچھ کے آئیے تو شوہر پر۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا کام مکمل ہو، مگر بڑھیا بھی عجیب غضب کی تھی۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر باطل اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ہاتھی لے کر آئے تو اللہ ہاتھیوں کے جواب میں ہاتھی نہیں پیش کرتا، ابابیل کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں انسان کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خالق کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو بڑھیا بھی عجیب غضب کی خاتون تھی، کہنے لگی قاضی صاحب، مفتی صاحب، اپنی بات پر جمے رہیے گا کہ اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے نکلے گھر سے تو اس پر لعنت۔ تو میں تو ایک معمولی مسلمان خاتون ہوں، یہ بتائیے وہ بڑی بی جو مدینے سے نکلی تھی جنگ کے لیے، وہ اپنی مرضی سے نکلی تھی، یہ ساتھیوں کے کہنے سے نکلی تھی؟ تو جو فتویٰ مجھ پر لگاتے ہیں وہی فتویٰ ان پر بھی لگائیے گا، اور ہم تو ان پر فتویٰ لگاتے ہی ہیں۔ وہ مفتی صاحب، قاضی صاحب جو بھی تھے، ممبر سے اترے اور پھر ہمیشہ کے لیے انہوں نے معاشرے سے منہ چھپا دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ علی نے جو فرمایا ہے اس کا حق صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک بات اور ویسے عرض کیا کہ وہ جو بڑا برابر میں سو رہے ہیں ان کی بات کر لو، لیکن ایک بات ہے ذرا مزے کی بات۔ ہندوستان میں کافی عرصہ پہلے ایک تحریک چلی تھی، تحریک خلافت، بزرگان جانتے ہیں، اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی یہ بہت پیش تھے، اور اس میں بہت سارے مسلمان شریک تھے۔ 1917 یا 1921 میں جب ترکی میں خلافت ختم ہوئی تھی تو اس کے رد عمل میں یہ ایک تحریک خلافت چلائی گئی تھی۔ اس تحریک خلافت میں ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، اس کو اس خلافت سے ہماری کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، وہ قابل نفرت بھی ہے، قابل لعنت بھی، تو کسی نے حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ محرم آ گیا۔ اب ظاہر تحریک چلانے کا مطلب ہے تلوار اٹھانا، اور محرم میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو جب محرم آیا تو ہمارا دل جلانے کے لیے ان لوگوں نے بہت سی جگہوں پر یہ ایک مصرع لکھ دیا۔ مصرع کیا لکھا؟ کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل۔ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا، گویا یہ لوگ بڑے تلوار چلانے والے تھے۔ تو مصرع لکھ دیا دیواروں پر۔ اب جو اپنے مومن پڑھتے ہیں ان کا دل اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ خاص ہم پر کہا گیا ہے، تو محرم آ گیا تو یہ لوگ آنسو بہائیں گے۔ ہم جب تحریک چلا رہے تھے تو اس میں انہیں حصہ نہیں لیا، اس میں تلوار اٹھانی پڑتی، تو آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ یہ پڑھ رہے تھے مگر جواب نہیں بن پا رہا تھا، ایسا جو کانٹے کا جواب۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر تھے، قیس زنگی پوری، بہترین شاعر، بہترین عالم، بہترین حکیم۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب قیس صاحب یہ مصرع دیکھ رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں بن پا رہا۔ قیس صاحب نے مصرع دیکھا، کہ نہیں اس پہ ایک مصرع لگا دو پھر دیکھو، اس پہ ایک مصرع لگا دو پھر دیکھو۔ کہا کیا مصرع؟ یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ کہا اس پہ لکھو جو حضرت غار میں روتے تھے، جو حضرت غار میں روتے تھے وہ جنگ احد میں بھاگ گئے۔
بڑی بی کے ابا تھے نا، جو غار میں پیغمبر کے ساتھ رو رہے تھے اور اللہ کہنا پڑا لا تحزن. تو قیس صاحب نے کہا جو حضرت غار میں روتے تھے وہ جنگ احد میں بھاگ گئے، کیوں؟ آنسو کا بہانا آسا ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. ہمارا فخر ہے اس ذات پر جس کی قوت اور شجاعت نے ہر معرکے کو سر کیا. جب سب چلے گئے تب بھی پیغمبر کا محافظ، اسلام کا محافظ اور ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مالک کا کرم ہے کہ ان کی ذات سے وابستہ قرار. دین کا جو چراغ زندہ ہے وہ علی اور اولاد علی کی قربانیوں کی بنا پر ہے. ہم یہ تذکرے اسی لیے مناتے ہیں، یہ ساری عزاداری خراج تحسین ہے اس ذات گرامی کے جس نے دین خدا کے لیے سب کچھ لڑا دیا، سب کچھ لڑا دیا. اگر اس کا نام زندہ رہے گا دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام ہے. تاریخ میں بات محفوظ ہے. یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہیں، یہ گریہ و بکا بڑی قیمتی ہے، اس سے کہ شہزادی کی تمنا ہے، یہ شہزادی کی تمنا. حسن و حسین دونوں شہزادے روزانہ مسجد میں نانا کے پاس جاتے تھے، اور تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب شہزادے مسجد میں داخل ہو پیغمبر اگر خطبہ دے رہے ہوں خطبہ روک دیتے تھے، ممبر سے اترتے تھے، شہزادوں کو اٹھاتے تھے، اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے، کبھی ایک کو پیار کرتے تھے کبھی دوسرے کو پیار کرتے. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے کی حالت میں ہے، ننھا شہزادہ آیا اور دیکھا کہ میرا نانا سجدے میں ہے اور شہزادہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. پیغمبر نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کہا. جب تک شہزادہ اتر نہ گیا اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. کتنا فرق ہے دو سجدوں میں. ایک سجدہ پیغمبر نے مسجد میں کیا ہے، دوسرا سجدہ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ہے. مسجد میں رسول سجدے میں ہے، پشت پر حسین ہے. جب تک حسین اتر نہیں جاتے پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اور دوسرا سجدہ حسین ابن علی کا ہے مقتل کی سرزمین پر جہاں میرا مولا سجدے میں ہے، قاتل کی تلوار چل رہی ہے. جناب زینب خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی ہے. کیا عالم ہوگا اس بہن کا جو یہ منظر دیکھ رہی. اجرکم علی اللہ. پیغمبر کا ہمیشہ سے یہی معمول تھا. ایک روز جب دونوں شہزادے آئے پیغمبر کے زانوں پر بیٹھے، جبریل امین آئے اور انہوں نے پیغمبر کو کوئی پیغام دیا. اس کے بعد پیغمبر نے حسن کا منہ چومنا شروع کیا، حسن حسین کا گلا چومنا شروع کیا. بار بار حسن کا منہ چومتے ہیں، حسن کا حسین کا گلا چومتے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں نانا کے پاس سے حسین چلے مادر گرامی کی خدمت میں پہنچے. اماں میرا منہ سونگی ہے، کوئی بدبو تو نہیں آ رہی. اللہ اکبر. شہزادی فرماتی ہے بیٹا تمہارے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے.
مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہنے لگی اماں ہم دونوں بھائی روزانہ نانا کے پاس جاتے تھے، ہم دونوں کو نانا زانو پر بٹھاتے تھے اور دونوں کو برابر سے پیار کرتے تھے، مگر آج بھائی حسن کا تو منہ چوم رہے تھے، میرا گلا چوم رہے تھے، میرا گلا چوم رہے تھے۔ شہزادی کو تشویش ہوئی کہ کوئی حکم ضرور آیا ہے، میرا بابا اس کے بغیر یہ تفریق نہیں کر سکتا۔ انتظار کیا، شہزادی نے پیغمبر تشریف لائے۔ شہزادی نے بابا سے پوچھا بابا آج حسین روتا ہوا آیا ہے، آج حسین روتا ہوا آیا ہے کہ آپ نے حسن کا منہ چوما، حسین کا گلا چوما۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی اس بات کو نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اب شہزادی کے دل کو اور تشویش لاحق ہوئی، کوئی ایسی بات ہے جسے بابا بیان کرنا نہیں چاہتے۔ شہزادی نے اصرار کیا، اس وقت مولا بھی گھر میں موجود تھے۔ پیغمبر نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی ذرا فاطمہ کے بازو تھام لو۔ اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں ماں کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ اے بیٹی تو جانتی ہے میرا کوئی عمل حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر خبر دی میرے دونوں نواسوں کو شہید ہونا ہے، ایک کو زہر پینا ہے، ایک کا گلا کاٹا جائے گا۔ اے بیٹی میرے جس نواسے کو زہر پینا ہے میں نے اس کا منہ چوما، اور جس کا گلا کاٹا جائے گا میں نے اس کا گلا چوما، تاکہ جب حسن زہر پی رہے ہو تو دنیا کو پتا رہے کہ یہ لب وہ ہیں جنہیں رسول چوسا کرتے تھے، اور جب کربلا کی سرزمین پر حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہو تو دنیا گواہ رہے یہ گلا وہ ہے جسے رسول چوسا کرتے ہوا کرتے تھے۔ شہزادی نے پوچھا بابا یہ کب ہوگا؟ بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ حسن ہوں گے۔ شہزادی نے پوچھا بابا پھر میرے بیٹے پر ماتم کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ شہزادی کو ایک فکر تھی کہ میرے بیٹے پر گریہ و بکا کون کرے گا، میرے بیٹے پر روئے گا کون، میرے بیٹے پر ماتم کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کے جوان حسین کے جوانوں کا، جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا، جن کے مرد حسین کے مردوں کا، جن کی عورتیں حسین کے عورتوں کا، جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ راوی کہتا ہے اس موقع پر امام مظلوم نے مادر گرامی سے ایک مفصل گفتگو فرمائی تھی۔ اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ جناب امام مظلوم نے اپنی مادر گرامی سے پوچھا اے اماں یہ بتائیے جو لوگ مجھ پر گریہ و بکا کریں گے آپ ان کو کیا دیں گی، آپ ان کو کیا دیں گی؟ شہزادی نے فرمایا بیٹا جب عرصہ محشر ہوگا، عرصہ محشر ہوگا پائے عرش کو تھام لوں گی اور فریاد کروں گی اے پالنے والے جب تک حسین پر رونے والوں کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک سیدہ جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک روایت میں یہ فقرہ بھی موجود ہے، روایت میں فقرہ بھی موجود ہے کہ جب جناب سیدہ عرصہ محشر میں تشریف لائیں گی ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ سب لوگ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے۔ اللہ کا رسول سوال کرے گا پالنے والے کیا میں بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لوں؟ حکم ہوگا ہاں میرے حبیب آپ بھی نظریں نیچی کر لیں۔ پیغمبر فرمائیں گے اے پالنے والے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، مجھے کیوں حکم ملا کہ نگاہیں نیچی کروں؟ ارشاد ہوگا یقیناً تمہاری بیٹی ہے مگر آج جس انداز سے آ رہی ہے
جس انداز سے آ رہی ہیں تم برداشت نہ کر سکو گے، اس لیے کہ ان کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہوگا، دوسرے میں عباس کے بازو ہوں گے۔ اللہ اللہ، ابھی آپ شیری کے حالات پڑھ رہے تھے جس سے امام نے وعدہ کیا تھا، مگر جب امام کا قافلہ آیا شہداء کے سر نوکے نیزہ پر تھے، شیری نے مولا کو مخاطب کیا، اے مولا آنے کا وعدہ تھا مگر یہ نہیں کہا تھا نوکے نیزہ پر سر ہوگا۔ زینب آگے بڑھی، اے شیری میرا بھائی حسین ابن علی لاشا کربلا میں پڑا رہا، سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا عباس، ہائے میرا علی اکبر، ہائے خاندان کے جوانان، لاشیں زمین گرم پر تڑپتے رہے، سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ماتم کی صداؤں کو بلند فرما، پالنے والے شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، شہزادی کے اولاد کا غم مناتے رہنے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، جو لوگ عزاخانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ایک سورہ فاتحہ آخر میں التماس ہے ہمارے شباہت بھائی کے والدین مرحومین کے لیے، اور انہی کے ساتھ نام دو اور بھی ہیں، تو ان چاروں ناموں پر فاتحہ پڑھ کر شکر گزار فرمائیں۔ والدین شباہت حسین صاحب، بشارت حسین، کشوری فاطمہ، اختر حسین اور کنیز فاطمہ کے لیے الفاتحہ۔ نستعین اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا بندہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، اولاد اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ آرام کہاں ہے آرام کہاں، کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے کہاں ہے کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں
ہے قتل شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے کٹ گئے اون و محمد کے بھی مقتل میں گلے لاشا ابن حسن ہو گیا پامال جفا آرام کا ہے آرام کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کا ہے تیر جب اصغر معصوم کی گردن پہ لگا دیتی تھی خیمے کے در پہ کھڑی بانو یہ صدا بن تیرے چین ملی کیسے میرے ماہ لکا ہے کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے چت گئی مشق سکینہ لب دریا افسوس بے کفن خاک پہ ہے شیر کا لاشا افسوس پیاسے بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا آرام کہاں ہے آرام کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے چن گئی سر سردہ جل گیا اسباب تمام بعد شبیر نمودار ہوئی کیسی شان خون کانوں سے بہا بچی کا دامن بھی جلا ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل میں کسی دولہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازو عباس سے علمدار جدا آرام آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام ہے آرام رو رو کہتی ہے سکینہ میرے امو آؤ مجھ کو مارے نہ لئیں آ کے انہیں سمجھاؤ کیوں نہیں سنتے ہو دیتی ہوں تمہیں کب سے صدا کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام حسین 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 نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی ارے تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں ام حبیب وہ شکستہ سر زخمی جو ہے نیزے پہ علم وہ شکستہ سر زخمی جو ہے نیزے پہ علم جس کے ہونٹوں کو ہے جنبش بھی لبے نیزہ دم آئے ہے میرا آخی جانے زینبی تیری ہے دل کی کلی ام حبیبہ نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں حبیبہ تو نے پہچانا کہاں حبیبہ تو نے پہچانا کہاں تجھ کو جس بچی کی غربت پہ رحم آیا ہے تجھ کو جس بچی کی غربت پہ رحم آیا ہے
چھوٹی زہرا ہے یہی دختر مولا ہے، ہاں سکینہ ہے یہی بالیاں جس کی چھنی آگ دامن میں لگی ام حبیبہ، نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا، پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں، ہائے وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا سر دیکھو، ہائے وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا سر دیکھو، تیر ٹوٹا ہوا ایک آنکھ میں جا کر دیکھو، وہ ہے عباس کا سر، ہائے ہاشم کا قمر، وہ ہے عباس کا سر، ہائے ہاشم کا قمر، وہ تو تھا لخت جگر ام حبیبہ، نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا، پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، تو نے پہچانا کہاں ام، ایک نیزے پہ پڑی ام حبیبہ کی نظر، ایک نیزے پہ پڑی ام حبیبہ کی نظر، رو کے چلائی کہ یا رب تیرے محبوب کا سر، سادہ زینب نے یہ دی میرا اکبر ہے یہی، سادہ زینب نے یہ دی میرا اکبر ہے یہی، یوسف آل نبی ام حبیبہ، نو کے نیزہ پہ ہے وہ دیکھ لے مولا تیرا، پشت ناقہ پہ ہے یہ دیکھ تیری شہزادی، تو نے پہچانا کہاں ام حبیبہ، 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 حسین 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 کیسے ہو مسلمان، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، 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 شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، 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 اٹھتا ہوا
خیموں سے دعا دیکھنے والوں، اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو، ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہوں، سبت نبی روند رہے ہوں، گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہیں، سے تنے سبت نبی روند رہے ہیں، گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہوں، در پر ہے بہن کی ذرا خاک اڑا دو، وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے، اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے، شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو، ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، جس پر سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو، السلام علیکم